بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ قرآن پاک کی سورہ سب سے اعلیٰ صورت ہے، جو سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میرے عزیز دوستو، میں جو اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے، اس کو جس طریقے سے کہا جائے گا اسی طریقے سے اگر پڑھا گیا تو انشاءاللہ تعالی میرے رب کے حکم سے ایک پری حاضر ہوگی، اور جو کام آپ اس سے کروانا چاہتے ہو وہ کام کرے گی، لیکن غلط نہیں کروانا ہے، اس کے ذمہ وار آپ خود ہوگے۔ جب تک میں اس کی تفصیلی بیان کروں تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، ویڈیو کو بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں جو سورہ فاتحہ ہے پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو جو میں نے ریپیٹ کیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس کو بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد جب سلام پھیر کے آپ دعا مانگ کے آپ فارغ ہو جاؤ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جو اہدنا الصراط المستقیم آیت ہے، اس سے پری کیسے حاضر ہوگی، جیسے میں بتا رہا ہوں، اگر ایسے ہی کام کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی میرے رب کے حکم سے مایوسی نہیں ہاتھ لگے گی۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی ایک انار کا درخت ہو، چھوٹا پیڑ ہو، بڑا پیڑ ہو، کیسا بھی ہو، ایک انار کا پیڑ ہو، اور اس کے نیچے بعد نماز عشاء اس کے نیچے بیٹھ جانا ہے، پاک صاف ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور یہ شروع میں آپ 3 مرتبہ درود پڑھ لینا۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود ہے، اول اور آخر پڑھا جائے گا، 3 مرتبہ یہ درود پڑھ لینا۔ اور جو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، جیسے ایک ہی بار پڑھنا ہے بسم اللہ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر انار کے درخت کے نیچے 4 سامنے اگربتی لگانی ہے، پاک صاف ہو لینا ہے، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جانا ہے، سامنے 4 اگربتی لگا لیں، پشچم دشا کی طرف منہ کر لیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں،
جو میں یہ بتانے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کی تلاوت کرنے لگ جانی ہے اور 1 گھنٹہ 15 منٹ تک لا تعداد جتنا بھی بولا جاتا ہے اتنا ہی بولیے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ اس بات کی دہرائی آپ کو 11 دن تک دہرانا پڑے گا۔ ایسے ہی 1.25 گھنٹہ 1 منٹ اوپر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم نہیں ہونی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم ٹائم ایک ہونا چاہیے، ٹائم کی بھی پابندی ہے، ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ جب عبادت کرنے بیٹھ جاؤ تو جو آج کا ٹائم ہے وہی ٹائم کل کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کو لا تعداد پڑھا گیا 1.25 گھنٹے تک پڑھا گیا انشاءاللہ تعالی میرے رب کے حکم سے 11 دن کے اندر ایک بہت حسین و جمیل پری آپ کے جو بھائی یا بہن عمل کر رہا ہے آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ اس سے قول و قرار لے لیجئے، حاضری کا دوبارہ سے طریقہ پوچھ لیجئے۔ ہاں ایک بات ذہن نشین کر لینا، اگر اس سے کوئی غلط کام کرواؤ گے وہ کر تو ضرور دے گی، ایک ہی بار کرے گی، کر تو ضرور دے گی، لیکن اس کا خمیازہ آپ کو اس کام کا 10 گنا کر کے بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ اگر عمل کرو، جو بھی بھائی یا بہن اس میں سکسیس ہو جاتا ہے تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی بھی ناجائز اور غلط کام نہ لیں، تاکہ آپ کی بھی سیفٹی رہے اور بچوں کی بھی سیفٹی رہے، وہ مالک کا سہارا بنا رہے۔ اگر غلط کام لوگے تو آپ اپنی پریشانیوں کے خود ذمہ وار ہوگے، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔